نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ کا لن تنالوا، آل عمران، اور آیت نمبر ہے 92۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، البر نیکی کو، اعلیٰ ترین نیکی کو، بر کہتے ہیں اعلیٰ ترین نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو، تحبون تم محبت رکھتے ہو، ہاں بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کسی چیز میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو اس میں کیا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ اس چیز کا کرنا ہے کہ جو تمہیں بڑی پسند ہے، اور پسند سے بھی ذرا اگلا درجہ، ہاں بابا محبت کا درجہ، کہ محبت رکھتے، بعض ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی چیز سے ہمیں بڑی انسیت ہوتی ہے، ایک طرح سے محبت کا وہ تو اچھا یہ کیوں کہا، کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ محبت جو ہے نا اللہ تعالیٰ صرف اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو محبت اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں نا تو پھر اللہ کے راستے میں اپنی ہر پسند کو جو ہے نا قربان کرتے جائیں، اپنی ہر محبت کو قربان کرتے جائیں۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ اللہ کے جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے عرف کا یا اللہ کے قرب کا جو درجہ ہے وہ انسان جب ہی عبور کر سکتا ہے، جب ہی پہنچ سکتا ہے اللہ کی قرب کو، جب وہ اپنی محبت شدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا سیکھ جائے۔ یہ ہے اللہ کا قرب پانے کا طریقہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں دنیا کی چیزوں سے محبت بھی کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعویٰ بھی کرتے رہیں کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسا آپ کا ایمان پھر کمزور ہی رہے گا، یعنی آپ کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا بھی کہ آپ کبھی آپ کی اولاد کی آزمائش آئے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کبھی آپ کے خاندان کی آزمائش آئے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ پورا خاندان ہی چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں زیادہ ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ واقعہ بھی جب حضرت ہاجرہ کو وہ چھوڑ کر جا رہے تھے ایک کھلے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ کو جگہ جگہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ آزمائش آپ کو کندن بنانے کے لیے آتی ہے، اور وہ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ، اپنی محبوب ترین چیز جو ہے اللہ کے راستے میں دیں، بندوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ جگہ جگہ اللہ آپ کو آزمائے گا اور دیکھے گا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اگلا عمل بھی کیا کریں گے، مگر آپ کو کندن بنانے کے لیے، آپ کی اپنی تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ عمل کر کے دکھائیں، آپ کے اپنے اندر کانفیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ عمل آپ سے لے گا۔ حالانکہ جذبہ آپ کو، اللہ کو پتہ ہے پہلے سے کہ آپ کا جذبہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے قربان اللہ کے راستے میں کچھ بھی، تو اللہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہر معاملے کا اللہ کو پتہ تھا نا پہلے سے کہ وہ کیا عمل کریں گے، مگر ان کے جذبے آزمائے گئے۔ اچھا، جب جذبے آزمائے جاتے ہیں نا تو آپ کندن بنتے، وہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اللہ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی ٹریننگ کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ جب آپ قربان کرتے ہیں تو آپ کا دل ہوتا ہے خالی، اور وہ خالی دل جو ہے نا وہ پھر اس پہ جا کے رب کی محبت جو ہے نا وہ جچتی ہے۔ رب کی محبت اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اس میں کہ وہ اور چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ رب کی محبت اور چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتی، وہ شرک پسند نہیں کرتی۔ تو اگر آپ کے دل میں اتنی ساری محبتیں آلریڈی موجود ہیں تو شرک موجود ہے نا، تو اللہ چاہتا ہے کہ پہلے تم دل کو شرک سے آزاد کر لو، وہ ساری چیزیں قربان کرو جو تمہیں میری محبت سے دور کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو یا تم جن سے محبت کرتے ہو، تو جب تم قربان کر چکے ہوتے ہو تو پھر جا کے اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب اس دل میں جا کے ڈیرا جما کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں لا سکتا۔ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے،
پھر جس سے محبت کرتے ہیں تو پھر کتنا قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس راستے میں آپ کو وہ راستہ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے قربانی سے. اللہ کے قرب کا راستہ سٹارٹ ہوتا ہے قربانی سے, اور قربانی بھی اس چیز کی جو آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں بر کو, اعلیٰ ترین نیکی کے درجے کو. سمجھ آئیے بات, آگے سمجھ بات, بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اس میں کہ شرکیہ دل میں اللہ کی محبت بسیرا نہیں کر سکتی. اور شرکیہ دل کون سا ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے دنیا کی چیزوں کی بڑی محبت سمیٹ کے رکھی ہوئی ہوتی. یہ بھی مجھے پسند ہے, یہ بھی مجھے پسند ہے, یہ بھی اچھا لگتا ہے. اتنا تو کچرا رکھ رکھا ہے اپنے دل میں, اتنا کاٹ کباڑ رکھا ہے, تو اس کچرے میں اللہ کی پاک محبت تھوڑی بسیرا کر سکتی ہے. اس کچرے کو پہلے نکالنا پڑے گا, قربان کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب وہ دل خالی ہو جائے گا, وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی نا, کیا دعا تھی بتائیں, کیا دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. کہ اللہ, وہ دل خالی تھا نا. اب کہاں وہ مقام کہ ایک جو محل کے شہزادے اور سب چیزوں سے خالی ہو کر وہ یہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ان کو وہاں پہ کوئی جانتا نہیں ہے. بلکہ جب وہ بچیوں کا وہ جب معاملہ تھا تو کام یہ تھا تو بھی ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. مطلب فیم بھی گئی, سب کچھ ہی گیا. ادھر بیٹھ کر خالی دل کے ساتھ یہ دعا مانگی, ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. سب سے خوبصورت دعا ہوتی ہے, اے اللہ تو جو بھی عطا کر دے میں اسی خیر کا محتاج ہوں, اسی خیر کا فقیر ہوں. میں تو تیرا فقیر ہوں. تو جو تیرا فقیر ہوتا ہے وہ تو بڑا ہی بادشاہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اپنی کوئی چوائس ہی چھوڑ دینا کہ میری تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے, بس جو اللہ تعالیٰ نازل کر دے, جو اللہ تعالیٰ دے دے وہی میری چوائس ہے, وہی میری زندگی ہے, وہی مجھے پسند ہے. جو اللہ کو پسند ہے بس وہ میری پسند ہے. سبحان اللہ, کتنا بڑا مقام ہے, کتنا پیارا مقام. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ اس بات سے بڑا وہ کرتے ہیں, استخارہ لوگ نہیں کر رہے ہوتے, کرنا پڑے گا کیا, تو بھائی تم اور کر کس لیے رہے ہو, نہیں کرو نا, اپنے گھر بیٹھو چین سے. فرض تھوڑی ہے استخارہ. استخارہ تو سنت ہے, مقرب لوگوں کا عمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا, تو بتا تیری چوائس کو, ہم تو عادی ہیں تیری چوائس کو اپنانے کے لیے, تو جو تو چوز کرے گا وہ ہمارے لیے بہترین ہو. اعتبار ہوتا ہے, یہ بہترین کانفیڈنس کا ایک اظہار ہوتا ہے استخارہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو تو کہے گا وہی میرے لیے بہتر ہوگا. ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. ٹھیک ہے. تو بہترین چیز بس, اب اس میں ظاہر سی بات ہے چیز میں آپ کی کوئی جیسے چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی جذبات بھی ہو سکتے ہیں, کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پہنچو گے جبھی تم بر کو, جب تم اس چیز کو جو ہے قربان کرو جو کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت رکھتی ہے. اور وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے. تمہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کس جذبے سے اور کس دل سے خرچ کیا. کلو طعام کان حلا لبنی اسرائیل. ہر طعام کھانا کانا تھا حلن حلال لی بنی اسرائیل کے لیے, اللہ مگر ما جو حرمہ حرام کیا گیا اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. یہ عبرانی لقب ہے, عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو اسرا جو ہے بندے کو کہتے ہیں, اور ایل اس زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے, تو بندہ اللہ کا. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو عربی میں کریں تو عبداللہ. ٹھیک ہے. تو اسرائیل کا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام پہ علی نفسی, اپنے نفس, اور من قبلی ان تنزل تورات, اس سے پہلے کہ نازل کی جاتی تورات. کل کہہ دیجئے فاتو تو لے آؤ بالتورات, 7 تورات کے, فتلوہا تو پھر پڑھو اس کو, ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ کھانے اپنے لیے خود سے حرام کر رکھے تھے, مثلا اونٹ کا گوشت تھا, چربی تھی اس کی, جس کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے حرام کر رکھے تھے, یعنی کہ تورات میں اس کا ذکر نہیں ہے, ان پر حرام تھے نہیں. تو تم لے آؤ تورات کو اگر تم ہو کہ تورات میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. فمن تو جو افطرا, کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں, جبکہ شریعت میں تو یہ منع ہے. تو اس پہ وضاحت کی گئی ہے کہ شریعت میں کبھی بھی منع نہیں تھا اونٹ کا گوشت. ٹھیک ہے. فمن تو جو
افطرا گھڑ لے اللہ اللہ کے اوپر الکذب جھوٹ من بعد ذالکا اس کے بعد فاولئک تو یہی لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں۔ کل کہہ دیجئے صدق اللہ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے، فاتبعوا تو پیروی کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب عقائد اصول، ملت کہتے ہیں مذہب کو، عقائد کو، اصول کو، حنیفاً جو یکسو تھے، وما اور نہیں کانا تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے، ان بے شک اولا پہلا بیتن گھر بدیا جو بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے للذی البتہ وہ ببکہ تھا مکہ میں مبارکاً مبارک و ہدن اور ہدایت للعالمین دنیا والوں کے لیے، فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں بینات کھلی مقام ابراہیم مقام ابراہیم میں، ومن اور جو دخلہ داخل ہو جائے اس میں کانا وہ ہو جاتا ہے آمناً امن میں، وللہ اور اللہ کے لیے ہے علی الناس لوگوں کے اوپر حج البیت حج ہے بیت کا یعنی گھر کا، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہے الیہ اس کی طرف سبیلا راستے کی، ومن اور جو کفر کرے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے عن العالمین دنیا والوں سے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بتا دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت حنیفاً یکسو تھے، یعنی اللہ کی طرف ہی ایک یکسو ہونا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف ہی ان کا رخ تھا، وہ اور کسی طرف نہیں دیکھتے تھے، وہ ان کی اپنے دین کی پیروی کرتے تھے، اور تو ہمیں حکم ہے کہ پیروی کرو، اور اسپیشلی ہم سے پہلے اہل کتاب کو حکم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی نبی مانتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی تم کیسے مشرک ہو سکتے ہو؟ اچھا یہ جو مشرکین تھے نا یہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار ہی کہتے تھے، تو ان کو بھی کہہ دیا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے تو تم اپنے آپ کو کیسے مشرک کہتے ہو؟ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو بھی مخاطب کر کے، اور انہوں نے تو اس گھر کو بنایا نہیں کہ مکہ میں بیت الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس میں آیات ہیں کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم میں، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، حقیقت بات ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، میں نے اکثر لوگوں کا سنا ہے کہ ہمیں جسم میں درد تھا وہ صحیح ہو گیا، ہم بیمار تھے ہم ٹھیک ہو گئے، تو جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، ہر قسم کی بیماری ہر قسم کی فیئر سے امن میں آ جاتا ہے۔ اور حج بیت اللہ کا کس پر فرض ہے؟ جو اس کی استطاعت رکھتا ہوں، یعنی ہر ایک پہ نہیں ہے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس اتنی ہے پیسے ہیں معیشت ہیں، ظاہر ایکسٹرا معیشت ہے، ایکسٹرا پیسے ہیں کہ جو اپنے اخراجات سے نکال کر، اور پھر ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ محرم کی بھی شرط ہے اگر فیمیل ہے تو اگر جو استطاعت رکھتا ہے تو اس پہ فرض ہے، اور جو کوئی کفر کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے دنیا والوں سے۔ کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لیما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے علی ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔